ایک شخص جن کا نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کے بارے میں ایک طالب علم نے بیان کیا، حوزہ علمیہ کے اندر ایک کام کرنے والا نظافتچی جو تنظیف کیا کرتا تھا اور صاف کیا کرتا تھا حوزے کو اور مدرسے کو صاف کیا کرتا تھا، کہتے بڑا عجیب آدمی تھا وہ. ایسا نہیں کہ وہ صبح شام نمازیں پڑھا کرتا ہے، وہ ہر روز روزے رکھتا تھا، نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں. ہاں یہ ضرور تھا کہ خوش اخلاق آدمی تھا، ہر ایک سے اس کی بات چیت تھی، ہر ایک سے ملنسار تھا. اور اس کی ملنساری اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے بیٹھتا تھا تو پورے مدرسے میں آواز لگاتا تھا، جس کو کپڑے دھلوانے ہیں وہ مجھے دے دو. اور لوگ یہ سمجھ کے کہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، بڑا بھولا سا آدمی ہے، ہم بھی اپنے کپڑے دھلوا لیتے ہیں، اور جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کپڑے اس کو دے کر جا رہا ہے. اور وہ بڑی خوشی خوشی سب کے کپڑوں کو دھوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارے کپڑے دھو رہا ہوں تاکہ تم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو اور امام زمانہ کی خدمت کر سکو. تم یہ تکلیف نہیں کرو، یہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جھاڑو لگانے کا وقت آتا تھا، یہ ویسے حوزے کو لگا رہے ہوتے تھے اور مدرسے کو صاف کیا کر رہے ہوتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں تمہارے کمرے میں بھی اگر تمہارا کمرہ صاف کر دوں، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، تمہارا کام پڑھنے کا کام ہے، اچھی طریقے سے تم پڑھائی کرو. اور لوگ بڑی سادگی میں آ کر اس کو کام پر کام دیے جاتے تھے. کہتے ایک دن میں نے، جو طالب علم ہو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت تھا، سب لائٹیں بند ہو چکی تھی، پرانا زمانہ ہے، تاریکی چھائی ہوئی تھی، کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اس خادم کے کمرے میں روشنی موجود ہے. میں نے کہا یہ تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آئی ہے، یہ اس کے پاس کیسے آ گئی؟ میں جا کر دیکھوں تو صحیح اس کے پاس یہ روشنی کہاں سے آئی. کہتے بس میں اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ کسی لائٹ کا نور نہیں ہے، یہ کوئی شخص ہے کہ جس سے نور جاری ہو رہا ہے. اور میری جرت نہیں ہوئی کہ میں اس دروازے میں داخل ہو جاؤں. میں دروازے کے باہر کھڑا رہ کر سنتا رہا. آواز واضح تو نہیں تھی لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کچھ کہتا ہے اور وہ ہستی کچھ کہتی ہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. بس میں نے اتنا دیکھا اور میں جان گیا یہ شخص جس کو تو ایک عام صفائی کرنے والا سمجھ رہا تھا، یہ تو کوئی بڑی ہستی معلوم ہوتا. اور جیسے ہی وہ ہستی باہر نکلنے لگی تو میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دور ہو گیا اور وہ ہستی کمرے سے باہر چلے گی. جیسے ہی وہ ہستی باہر نکلی میں اس کے کمرے میں فوراً داخل ہوا. میں نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں؟ دیکھ لو کوئی بھی نہیں ہے. کہا کہ نہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا. ایک نورانی ہستی تمہارے کمرے میں داخل ہوئی اور تم نے اس سے گفتگو کی. کہتے ہیں اس کا مطلب تم نے دیکھ لیا کہ میری کس سے ملاقات ہوئی. اگر تم نے دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی ہستی تھی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اس وقت بتاؤں گا کہ جب میں یہاں سے جانے والا ہوں گا، مدرسہ چھوڑ کر جانے والا ہوں گا، تب مجھ سے معلوم کرنا. اور مجھے ٹائم بتایا انہوں نے، فلاں دن فلاں وقت میں مدرسہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا. کہتے بس میں یہ ملاقات کرنے کے بعد ہمیشہ اس خادم کو دیکھا کرتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے، نماز کتنی پڑھتا ہے، روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، کھانا کیسے کھاتا ہے، لوگوں سے ملتا کیسے ہے، کام کیسے کرتا ہے، اٹھتا کیسے، بیٹھتا کیسے ہے. میں تو حیران ہو گیا. پورا ٹائم میں اس کو دیکھتا رہا. یہ سب سے بڑا درس تھا میرے لیے. یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی امام وقت سے ملاقات ہوئی. اور بس وہ دن جب آیا تو اس شخص سے مجھے کہا کہ آج میں فلاں ٹائم پر مدرسے کو چھوڑ دوں گا، اور جس شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا اور میرا امام، زمانے کی حجت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اور انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے. چونکہ اب یہ بہت تفصیل بیان نہیں کی، لیکن روایات کو جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو 450 افراد کی ٹیم ہے یہ تبدیل ہوتے رہتی ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بعد میں افراد آ جاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معیار پہ پورا نہیں اتر پاتا تو پھر افراد کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. کہا کہ امام وقت نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم ہماری خدمت میں حاضر ہونا تاکہ ہمارے خادمین کی فہرست مکمل ہو جائے. تو میں آج اس وقت اس مدرسے کو چھوڑ دوں گا اور تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور میں اس وقت یہاں چھوڑنے کے بعد امام وقت کی خدمت میں جاؤں گا. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اس شخص کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ
روزانہ کا معمول یہ تھا کہ طالب علم اس کو کہتے تھے کہ تم جب باہر جا رہے ہو تو ہمارے لیے بھی سامان لے کر آنا. کبھی کسی نے کہہ دیا دودھ لے کر آنا, انڈے لے کر آنا, فلاں لے کر آنا, فلاں لے کر آنا. وہ خادم کہتا ہے کہ اے دوستو میں جا رہا ہوں باہر کی طرف, کسی کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ سب نے یہ کہا کہ نہیں, ہمیں کسی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں. بس سب سے خدا حافظی کرنے کے بعد, سب کو الوداع کہنے کے بعد یہ جانے لگا. اور جیسے ہی یہ مدرسہ چھوڑ کر گیا, اس طالب علم کی چیخ نکل گئی, اور جیسی چیخ نکلی سارے طالب علم جمع ہو گئے. کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ جس شخص کو تم بڑا معمولی سمجھ رہے تھے وہ امام زمانہ کا نوکر تھا, ہمارے امام کا وہ خادم خاص تھا, اور وہ ہمارے مدرسے کو چھوڑ کر اب ایسا چلا گیا ہے کہ واپس نہیں آئے گا. کہا کہ نہیں تم مذاق کر رہے ہو. کہا میں مذاق نہیں کر رہا, یہ اب جب گیا ہے یہ واپس اب مدرسے نہیں آنے والا. یہ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ امام وقت کی خدمت میں جانے والا ہے. اور جب کچھ وقت گزر گیا اور وہ خادم نہیں آیا تو سب کو یقین آ گیا کہ جو ہماری خدمت کر رہا تھا اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ امام وقت نے اسے اپنے لشکر میں شامل کیا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس محفل کے اندر, اس مجلس کے اندر اور ہمارے اطراف کے اندر کون کون ایسا ہے کہ جو امام زمانہ کی طرف سے خاص توجہ رکھتا ہے. لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے تھوڑے سے معیار کو بلند کریں تاکہ امام وقت کے لشکر میں شامل ہو سکیں.